بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام فل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ویلنٹائنس ڈے کے حوالے سے ہے، تو چلیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ویلنٹائنس ڈے کے حوالے سے آپ لوگ یقیناً جانتے ہوں گے کہ ویلنٹائنس ڈے کہاں سے شروع ہوا، کب سے منایا جا رہا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس میں معاملات کیا کیے جاتے ہیں۔ بس آپ سے بات جو کرنی ہے وہ یہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ یہ آپ میں سے ہر بچہ جانتا ہے، ہر ذی شعور مسلمان جانتا ہے، ہر وہ شخص جانتا ہے کہ جو اسلام میں شامل ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کہ یہ تہوار یقیناً آپ لوگ دیکھیں کس طرح سے صحیح ہو سکتا ہے۔ کیا اس میں اللہ رسول کے کسی بھی اصول کا خیال رکھا جاتا ہے؟ اگر تو یہ لڑکا لڑکی آپس میں ایک دوسرے سے تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں، یہ کس قدر کا حرام کام ہے۔ شریعت میں اس کو رشوت کہا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ اسی طرح ملاقات کے معاملات جو لڑکا لڑکی کے طے ہوتے ہیں، یہ معاملات بھی اگر شریعت کی روح سے دیکھا جائے تو بالکل ناجائز ہے کہ نامحرم لڑکے لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے سے ملیں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں۔ اور کچھ لوگ جن کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ چلو ہم محبت صرف پھیلا رہے ہیں، نفرت نہیں پھیلا رہے، محبت پھیلانے سے کیوں روکا جاتا ہے؟ اور کچھ لوگ جو اگر اچھائی کی طرف بھی جانا چاہتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ چلو ہم اگر محبت کا اظہار کریں گے تو اپنی منگیتر سے کر لیتے ہیں، یا کچھ لوگ اور زیادہ اچھائی کی طرف جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم محبت کا اظہار اپنی بیویوں سے کر لیتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے ایک سوال ہے کہ کیا آپ لوگوں کو پورے سال میں صرف ایک یہی دن ملا ہے جب غیر مسلموں نے ناکام محبت کی، جس میں دونوں کو ناکامی ہوئی، دونوں مارے گئے؟ اس طرح سے محبت میں آپ کو یہی دن ملا ہے اپنی محبت کے اظہار کا؟ کہ آپ کو اسلام میں کوئی اور محبت کا دن یاد نہیں ہے؟ اگر آپ نے اپنی بیویوں سے محبت کا اظہار کرنا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین کی شادی کے ایام آپ کو نہیں پتا کہ آپ ان دنوں میں محبت کا اظہار کریں؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی کے ایام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات سے کی، کیا وہ آپ کے علم میں نہیں ہے؟ کہ جب آپ نے اگر اپنی گھر والوں سے، اپنی فیملی سے، اپنی وائف سے محبت کا اظہار کرنا ہے تو یہ ایک ٹوٹل غیر مسلموں کا تہوار، اسی کو اپنانے کو آپ نے کیوں محبت کا اظہار سمجھ لیا ہے؟ کیا محبت کے اظہار کے لیے آپ اسلامی طرز نہیں اپنا سکتے؟ حالانکہ اسلام کا تو تصور یہ ہے کہ محبت صرف ایک دن کی نہیں، بلکہ اسلام کا تو تصور ہے کہ محبت ہر لمحے کی جائے۔ اسلام کا تو تصور یہ ہے کہ آپ دوسرے سے ملیں تو اتنی محبت سے ملیں کہ اس کو مسکرا کے دیکھیں۔ مسکرا کے دیکھنا بھی اسلام میں صدقہ ہے، مگر یہ ساری چیزیں حلال طریقے سے ہوں، حلال قاعدے میں رکھ کر ہوں۔ اسلام جتنی آسانیاں، جتنے کرم لوگوں پہ کرتا ہے، لوگوں کی بدقسمتی، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو اتنا ہی پامال کر کے پھر بھی اسلام کے خلاف جانا چاہتے ہیں۔ یہ لڑکا لڑکی کی آپس میں محبت، اٹریکشن، یہ فطری تقاضا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اس طرح ہے کہ اس کے جن سے مخالف میں اٹریکشن رکھی ہے، تو اس کے لیے خود حل بھی اللہ تعالیٰ نے نکاح کی صورت میں عطا فرمایا ہے۔ مگر پھر بھی ہماری کتنی بڑی نادانی، کتنی بڑی ناسمجھی کہ ہم اسی رب کی خلاف ورزیاں کرتے پھریں اور ویلنٹائنس ڈے کے نام پہ غیر مسلموں کو اور شیطان کو خوش کریں، جبکہ ہمارا اللہ، ہمارا معبود، ہمارا خالق، ہمارا رب اتنا کریم ہے کہ وہ ابھی بھی ہمیں پکار رہا ہے، ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایہا الانسان ما غرق بربک الکریم، کہ ارے انسان، تجھے اپنے کریم رب سے کس نے دور کر دیا ہے کہ تو اتنا بد کردار، اتنا بد عمل ہو گیا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ نے جو حلال طریقے بتائے ہیں انہیں چھوڑ کے حرام کی طرف جاتا ہے۔ ارے نادان، دیکھ تو کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی تجھ سے کرم کی باتیں کرتا ہے، پھر بھی تجھ سے رحمتوں کی باتیں کرتا ہے۔ پلٹ آ اپنے اس رب کی طرف
کہ جو کریم ہے، جو غفور ہے، جو رحیم ہے، اور اگر تو نہ پلٹا تو سوچ، ذرا عقل کے ناخن لیں۔ جو یہ لوگ ویلنٹائنس ڈے منا رہے ہیں، ذرا سوچیں کہ اگر نہ سدھرے تو وہ سمیع اور علیم بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، اور اس کا عذاب بڑا شدید ہے۔ تو اللہ کے واسطے یہ خود پہ ظلم نہ کریں ویلنٹائنس ڈے منا کر، کہ خود کو اتنا جہنم کی طرف دھکیلیں، خود کو اتنا شیطان کی رضا والے کام میں دھکیلیں، اور اللہ تعالیٰ کی، اس کے حبیب کی خلاف ورزی میں دھکیلیں۔ بتائیے مر کے قبر میں گئے تو اللہ کو منہ کیا دکھائیں گے؟ ایک حدیث ان تمام لڑکوں کے لیے جو یہ عمل کرنے جا رہے ہیں، جو ویلنٹائنس ڈے منانے کا سوچ رہے ہیں، جو اپنی گرل فرینڈز کے لیے، اپنی جانوں کے لیے تحائف وغیرہ کا انتظام کرنے کا سوچ رہے ہیں، وہ سنیں اور عقل کا ناخن لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالی اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ وہ کون سے ہوں گے؟ پہلا، انصاف کرنے والا حاکم۔ دوسرا، وہ جوان جو اللہ کی عبادتوں میں جوان ہوا۔ اور تیسرا، وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہے۔ پھر چوتھا، وہ 2 ایسے شخص جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہوں، اللہ کی محبت میں جمع ہوں اور اللہ ہی کی محبت میں جدا ہو جائیں۔ اور پھر 5واں دیکھیے کہ کس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے عرش کا سایہ ملے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا۔ آج جب ذرا سی گرمی ہو جاتی ہے، 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جائے تو لوگ ہیٹ اسٹروک سے مرنے لگتے ہیں، جبکہ سورج کروڑوں میل دور ہے۔ سوچیں کہ جب سوا نیزے پہ ہوگا، بالکل سروں پہ ہوگا، اس وقت کسی کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے تو وہ کسے ملے گا؟ 5واں وصف، 5واں شخص حضور نے فرمایا کہ ایسا شخص جسے کوئی خوبصورت عورت بلائے لیکن وہ یہ جواب دے کر منع کر دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ اگر ایسا کریں گے تو اللہ کتنا خوش ہوگا کہ بروز قیامت اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ آج یہ چند گھنٹوں کے، چند منٹوں کے مزے کے لیے آپ اتنی بڑی نعمت کو ٹھکرا رہے ہیں۔ ذرا اندازہ کیجئے، ابھی بھی پلٹ آئیے اللہ کی طرف اور یہ کہہ کے اس تمام اپنے ارادوں کو ترک کر دیجئے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کہ اللہ سے ڈرنے والوں کو انعام کیا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے سورہ رحمان میں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّي جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس خوف سے گناہ چھوڑ دیے، اس کے لیے مقام کیا ہے کہ اسے ایک نہیں بلکہ محشر میں بروز قیامت 2 جنتیں دی جائیں گی، کہ سب لوگوں کو تو اس کے عمل کی وجہ سے اگر بخشے گئے تو ایک جنت ملے گی، مگر اس شخص کو جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ وہ اس طرح گناہ کے عمل چھوڑ دے کہ مجھے بروز قیامت اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، تو اس کو انعام کیا ملے گا؟ 2 جنتیں ملیں گی۔ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ ہے، یہ واقعہ سنیں اور اندازہ کریں کہ کیا اللہ انعام دیتا ہے اپنے بندوں کو جو خدا کا خوف کرتے ہیں۔ ایک جوان تھا حضرت فاروق اعظم کے دور میں جو بڑا متقی پرہیزگار تھا، اتنا عبادت گزار تھا کہ حضرت عمر بھی اس کی عبادت پر تعجب کرتے تھے۔ عشاء مسجد میں ادا کرنے کے بعد اپنے باپ کی خدمت کے لیے چلا جاتا تھا۔ راستے میں ایک لڑکی تھی جو اس کو اپنی اداؤں سے بہکانا چاہتی تھی، اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی تھی، بار بار ایسی حرکتیں کرتی تھی کہ وہ لڑکا اس کی طرف متوجہ ہو جائے، مگر وہ اللہ کے خوف سے نظریں جھکا کر گزر جایا کرتا تھا۔ ایک دن اس کو یہ لالچ آ گئی کہ چلو میں اس طرف چلے جاؤں۔ جیسے ہی اس لڑکی کے دروازے پر پہنچا تو اسے اللہ تعالیٰ کی ایک آیت یاد آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون،
یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جب شیطان کی طرف سے پرہیزگاروں کو کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً اللہ کا حکم یاد کرتے ہیں اور پھر اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس آیت پاک کے یاد آنے کے بعد اس شخص پر اللہ کا خوف اتنا شدید طاری ہوا کہ وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ اس کا بوڑھا باپ ڈھونڈتا ڈھونڈتا جب اس شخص کے پاس پہنچا تو اسے اٹھا کے گھر لے آیا۔ جب گھر لایا تو اسے ہوش آیا۔ جب ہوش آیا تو سارا واقعہ سنایا اس لڑکے نے، نوجوان تھا وہ۔ سارا واقعہ سنانے کے بعد اپنے عمل پر اتنا شرمندہ ہوا، اللہ کے خوف سے اتنا ڈرا کہ انتقال کر گیا۔ جب انتقال کر گیا تو رات کو اس کی تدفین وغیرہ سب کر دی گئی۔ صبح حضرت عمر فاروق اعظم کے سامنے یہ واقعہ ذکر ہوا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے بتاتے میں اس کے جنازے میں شریک ہوتا۔ تو انہوں نے کہا لوگوں نے کہ آپ کے آرام کی وجہ سے آپ کو خبر نہیں دی۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ چلو مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ جب قبر پہ لے کے گئے تو اس جوان سے حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ آیت اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے پڑھی کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے خوف سے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ یہ آیت حضرت عمر فاروق اعظم نے اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے پڑھی تو قبر سے اس بندے کی جواب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ ذرا اندازہ کیجئے یہ مقام ہوتا ہے جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، جو اللہ کے خوف سے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، جو اللہ کے خوف میں اپنے برے ارادوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ اللہ انہیں اس طرح سے انعامات دیتا ہے، اس طرح سے نوازتا ہے، اس طرح سے اپنا کرم کرتا ہے ان پر۔ اور صرف ایسا نہیں کہ خوف خدا رکھنے والے لڑکوں کو ہی انعام ملے، بلکہ جو لڑکیاں اللہ کے خوف میں آ جائیں، اللہ کے خوف سے برے اعمال ترک کر دیں، انہیں بھی اللہ دنیا میں بھی انعام دیتا ہے، آخرت میں بھی انعام دیتا ہے۔ یہ بھی حضرت عمر فاروق اعظم کے دور کا واقعہ کہ حضرت عمر فاروق اعظم کا یہ طریقہ تھا کہ راتوں کو گشت کرتے تھے علاقوں میں، دیکھتے تھے کہ ان کی رعایا کا حال کیا ہے۔ ایک گھر کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ ماں اور بچی آپس میں باتیں کر رہی ہیں۔ جب حضرت عمر قریب پہنچے کہ سنا جائے کہ کیا باتیں کر رہے ہیں تو ماں تھی بیوہ، اس کا شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، بیٹی تھی یتیم۔ جب سنا تو ماں کہہ رہی تھی کہ ہم دودھ میں پانی ملا دیتے ہیں، جس وجہ سے صبح اس کو بیچیں گے تو زیادہ مقدار میں بکے گا، ہمیں مالی زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس عورت نے کہا، بچی نے کہا اس کی کہ ایسے نہ کریں، امیر المؤمنین نے منع کیا ہے دودھ میں ملاوٹ کرنے کو۔ تو اس بوڑھی ماں نے کہا کہ امیر المؤمنین ابھی تھوڑی دیکھ رہے ہیں۔ تو اس جوان لڑکی نے جواب دیا کہ اماں اگر امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، ہمارا اللہ تو دیکھ رہا ہے، ہمیں اسی کے خوف سے ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات حضرت عمر فاروق اعظم نے سنی جو خلیفہ وقت تھے، انہیں اتنی پسند آئی اس عورت کی یہ بات، اس عورت کا یہ خوف خدا، اس لڑکی کی یہ نیکی کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے لخت جگر اپنے بیٹے کی شادی اس بیوہ ماں کی بچی سے کر دی۔ کس وجہ سے؟ کہ اس نے خوف خدا رکھا تھا۔ اب دیکھیں کہ اسے انعام دنیا میں کیا ملا کہ خلیفہ وقت نے اپنے بچے کی شادی اس سے کر دی، اور اخروی انعامات تو اللہ نے جو نوازے ہوں گے وہ نوازے ہوں گے۔ تو وہ تمام لوگ جو ویلنٹائنس ڈے منانے جا رہے ہیں یا ویلنٹائنس ڈے منانا چاہتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے اپنی جوانی کہاں برباد کر رہے ہیں، کس محبت میں خود کو ضائع کر رہے ہیں، کس محبت میں لگے ہیں کہ جو محبت نہ دنیا میں کام آئے گی نہ آخرت میں کام آئے گی۔ محبت وہ کریں کہ جو دنیا میں بھی کامیابی کا باعث ہو، آخرت میں بھی کامیابی کا باعث ہو، یعنی محبت کریں تو اپنے رب سے کریں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا وصف یہ بتایا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کسی سے اگر شدید محبت کرتے ہیں تو اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو بدل آئیے،
پلٹ جائیے، گناہوں سے رک جائیے، خطاؤں سے بچ جائیے کہ آپ کوئی کام اگر اللہ کے لیے کریں گے تو کر کے دیکھیے کہ کیا لذت ملتی ہے، اس میں کیا سکون ملتا ہے، کیا سرور ملتا ہے کہ آپ کا دل چاہے گا کہ ساری زندگی خدا کی اطاعت کریں، خدا کی پیروی کریں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آتے نہیں ہیں اس طرف، اللہ رسول کی اطاعت کر کے دیکھتے نہیں ہیں کہ یہاں کیا سرور ہے، شیطان کی پیروی کرتے ہیں، گناہوں میں لگے رہتے ہیں اور اسی سرور کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ سرور چکھا ہے، اللہ کی محبت کا سرور، حضور کی محبت کا سرور، پھر وہ لوگ لاکھ ان کے سامنے خواہشات نفسانیہ رکھ دی جائیں، لاکھ دیگر معاملات رکھ دیے جائیں، مگر ہرگز اس طرف نہیں پلٹتے، کیونکہ جو وہ سرور چکھ لیتا ہے اللہ رسول کی محبت کا، پھر اس کے آگے کوئی سرور کام نہیں کرتا، پھر وہی سرور کافی ہوتا ہے، وہی عیش کافی ہوتا ہے جو اللہ کی محبت میں ہے، جو اللہ کے حبیب کی محبت میں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بحیثیت مسلمان اس طرح کے تمام برے تہواروں کو بہت بری طرح رد کریں اور اللہ رسول کی اطاعت کا ایسا نمونہ بن جائیں کہ اللہ بھی آپ سے خوش ہو جائے، اس کا حبیب بھی آپ سے خوش ہو جائے۔ اور بالفرض آپ میں اگر یہ خواہشات بہت زیادہ ہی ہو گئی ہیں تو ابھی کی مثال لے لیں کہ اسد اور نمرہ جو ابھی سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہوئے ہیں، انہوں نے بھی تو جوانی میں شادی کی ہے۔ آپ بھی اپنے ماں باپ سے بات کر کے جلدی شادیاں کر لیں اور اپنے آپ کو اس غلط کام سے، اس گناہ سے، اس خطا سے، اللہ رسول کی کھلی نافرمانی سے بچائیں اور کامل ایمان کے پیکر بن جائیں کہ اسی میں کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔